الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ قربانی کے فضائل اور احکام آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ عید اور بقرعید مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں جن کو اہل اسلام بڑے جوش و خروش اور نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ عید الفطر سے متعلق جو باتیں ہیں وہ تفصیل کے ساتھ عید الفطر کے بیان میں بھی مذکور ہو چکی ہیں، البتہ جو باتیں خاص بقرعید سے متعلق ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہیں۔ جو باتیں بقرعید کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں سب سے اہم چیز قربانی ہے۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال خود بھی قربانی کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قربانی کرنے کی وسعت اور گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ باوجود استطاعت کے قربانی نہ کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناراض ہوتے ہیں، اس حدیث سے اس کا اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے۔ قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم یادگار ہے۔ عید الاضحیٰ کے مبارک دن میں پوری دنیا میں ہونے والا یہ مبارک عمل دراصل اس عظیم ہستی کی یادگار ہے جس نے محض رضائے الہی یعنی اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر اپنے لاڈلے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی۔ یہ انسانی تاریخ کا نہایت اثر انگیز واقعہ ہے جس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بے مثال قربانی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن نے بھی اس عظیم واقعے کو بڑے انوکھے انداز میں ذکر کیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ سامعین کو بھی اس کا کسی قدر اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کس طرح کی اطاعت چاہتے ہیں اور اطاعت شعار بندوں کا اس کے یہاں کیا مقام ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے راہ دکھائے گا، اور یہ دعا کی، اے میرے رب مجھ کو نیک فرزند عطا فرمائیے۔ سو ہم نے ان کو ایک متحمل مزاج یعنی قوت برداشت رکھنے والے بیٹے کی بشارت سنائی۔ پھر جب وہ فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محنت و سعی کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولا، ابا جان دیر کیا ہے، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹایا اور اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب خوب سچ کر دکھایا، ہمارا مقصد بیٹے کو ذبح کرانا نہیں بلکہ صرف آپ کا امتحان منظور تھا، سو اس میں آپ پورے کامیاب ہوئے۔ ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا امتحان تھا اور اس کے عوض میں ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے باقی رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم مخلص بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے مومن بندوں میں ہیں۔
سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی یہ بے مثال قربانی اللہ پاک کو اس قدر پسند آئی کہ اس کو دائمی سنت بنا دیا اور مسلمانوں کو اس کا حکم دے کر ہمیشہ کے لیے اس کی بہترین یادگار قائم فرما دی۔ کس قدر قابل رشک ہے ان کا یہ عمل، ہزار ہزار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں ایسے بیٹے اور باپ پر۔ احادیث میں قربانی کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے ثواب ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو اور مال خرچ ہونے پر جی برا مت کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم کو اس میں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر اون والا جانور ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اون والے جانور کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ اس سے بڑھ کر قربانی کا اور کیا ثواب ہو سکتا ہے کہ قربانی کرنے سے ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی پر قربانی واجب نہ بھی ہو تب بھی اس کو ہمت سے کام لے کر قربانی کرنی چاہیے تاکہ قربانی کے فضائل و برکات اس کو حاصل ہوں۔ ان ایام کے گزر جانے کے بعد یہ دولت پھر کہاں نصیب ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ مالدار اور صاحب استطاعت ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم ماں باپ اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں تاکہ ان کو بھی قربانی کا اجر و ثواب حاصل ہو۔ اسی طرح ہو سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک حصہ کر دیا کریں، یہ بھی انشاءاللہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کامل اطاعت، شعاری اور فرما برداری کا ثبوت چہیتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر پیش کیا تھا۔ آج اللہ پاک ہم سے اولاد کی قربانی کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کو تو صرف جانوروں کی قربانی کا حکم ہے۔ اگر ہم اس کے حکم کی تعمیل میں اپنا محبوب مال بھی قربان نہیں کر سکتے تو آخر کس منہ سے مجھ سے اس کی رضا اور خوشنودی کا سوال کریں گے؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامل بھلائی اور عظیم ترین ثواب کو ہرگز حاصل نہ کر سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اپنی پیاری چیز میں سے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں تب بھی کم ہے۔ کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم سے سیدنا حضرت ابراہیم اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت شعاری اور جانثاری کا کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی عطا فرما دے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔